گناہ کبیرہ میں سے 29ویں نمبر کا گناہ ہے خودکشی کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے اندر موجودہ اعضاء کو ضائع مت کرو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل مت کرو مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو گلے مت لگاؤ، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ غزوہ یعنی وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی شریک ہوں اس کو بھی غزوہ کہتے ہیں، اور اس کو بھی غزوہ کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی شریک نہ ہو، دونوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک لشکر روانہ کیا، غزوہ ذات السلاسل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس غزوے کے امیر مقرر ہوئے عامر بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ سردی کی سخت رات تھی اور رات کو مجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو امیر ہوگا وہ لوگوں کی امامت بھی کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو غسل فرض ہوا اور صبح پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہوا اگر میں نے غسل کر لیا تو میں مر جاؤں گا، اس لیے میں نے تیمم کیا مٹی سے اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، اور اس بات کا ذکر آ کر میں نے اللہ کے نبی کے سامنے کیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ آپ کے اوپر یہ والی حالت تھی اور فقط تیمم کر کے آپ نے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ تو عامر بن العاص کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ میں نے صبح اٹھ کر دیکھا کہ ٹھنڈے پانی سے اگر میں غسل کر لیتا تو میری جان چلی جاتی، اس بنیاد پر میں نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کا جواب سن کر مسکرائے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اپنی جان کو ہلاک کرنے میں کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے تو اگر اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے اگر وہ طریقہ کار اختیار ہوگا، اس کے نتیجے میں ہونے والے جسمانی اعضاء یا ہونے والی موت کو خودکشی کا نام دیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اگر جس چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا تو قیامت والے دن وہی چیز اس کے ہاتھ میں دی جائے گی اور وہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو اسی چیز سے مارتا رہے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گزشتہ زمانوں میں سے ایک بندہ تھا، اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، ہاتھ کے زخم کی وجہ سے اسے تکلیف بہت زیادہ تھی، اس نے چھری نکالی، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، اپنے ہاتھ کو کاٹا، اس ہاتھ کی وجہ سے اس سے خون جاری ہوا، وہی خون آگے چل کر اس کی موت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے نے اپنے نفس کے بارے میں میرے حکم سے بھی زیادہ جلدی کی، لہذا اس بندے کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی موت کو گلے لگائے گا لوہے کے ذریعے سے تو قیامت والے دن جہنم کے اندر اس کو لوہا دیا جائے گا اور لوہے کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ جس نے زہر کا پیالہ پی کر اپنی جان کو ضائع کیا، اپنی جان کو گوایا، تو زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، جہنم میں پیتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی طریقہ ہو جس طریقے سے انسان اپنی جان کو کھوئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم کے اندر اسی صورت کے اندر اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اب موجودہ زمانے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ ہم میں سے یہ والی صورتیں بہت کم ہیں، لیکن پھندے والی صورت موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو نشے ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر گٹکا کھانے والے، ماوا کھانے والے، تو عام طور پہ کہا یہی جاتا ہے کہ گٹکے اور ماوے کا جو سبب ہے آگے چل کر وہ کینسر بنتا ہے۔ اگر کینسر کا عارضہ لگا ہے گٹکے کے سبب سے، اس کینسر کے عارضے میں اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی خودکشی کے زمرے میں آئے گا۔ سگریٹ منہ کے کینسر کا سبب ہے، اگر منہ کا کینسر ہوا، اس کینسر کے نتیجے میں اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ موت بھی اللہ نے نہیں دی، اس بندے نے خود ان اسباب کو اختیار کیا ہے، لہذا یہ بھی خودکشی کے زمرے کے اندر آ جائے گا۔ تو خودکشی کرنا بھی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بس اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، یہ تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے،
اللہ کو مکمل دینی ہے، اس جان کو استعمال کرنا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اس جان پر ہماری مرضیاں نہیں چلیں گی، امانت ہے، مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ لہٰذا اپنا کوئی بھی عضو کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، یعنی ہدیہ نہیں کر سکتے سوائے خون کے۔ ایک خون ہے اس بدن میں جو پیدا ہوتا ہے تو وہ چونکہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، بڑی کڑی شرائط لگانے کے بعد یہ خون دینے کی اجازت ہے، باقی کوئی بھی عضو نہیں دے سکتے، باقی کوئی بھی عضو نہیں دے سکتے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، 2 صحابہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، ان میں سے ایک ساتھی کا انتقال پہلے ہوا، دوسرے کا بعد میں ہوا۔ تو جس ساتھی کا انتقال پہلے ہوا تھا تو جس کا انتقال بعد میں ہوا، بعد والے کو پہلے کی زیارت ہوئی، خواب کے اندر دیکھا بہترین شکل و صورت میں، البتہ ایک ہاتھ چھپایا ہوا ہے، ایک ہاتھ چھپایا ہوا ہے، ایک ہاتھ چھپایا ہوا ہے۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا جنہوں نے ہاتھ چھپایا ہوا ہے کہ تمہارا ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے جو زخم لگا تھا اس زخم کی وجہ سے جو ہاتھ میں تکلیف تھی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا تھا، ہاتھ کے کٹنے کی وجہ سے، خون بہنے کی وجہ سے میری موت واقع ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام کو بھی قبول کیا، نبی کی صحبت کو بھی قبول کیا، نبی کی طرف ہجرت کو بھی قبول کیا، اور فرمایا جہاں تک تمہارے ہاتھ کا معاملہ ہے اس ہاتھ کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ اس صحابی نے جا کر پیغمبر سے درخواست کی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ جیسے اس کے پورے بدن کو تو نے معاف کیا، اللہ اس کے ہاتھ کو بھی تو معاف کر دے۔ اب نبی موجود نہیں ہے لہذا معافی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے حتی الامکان کوشش کریں ایسے اعمال سر انجام نہ دیں کہ جس کا نتیجہ یہ سبب موت پر جا کر نکلتا ہو۔ تو اگر کوئی بھی ایسا سبب ہوگا تو وہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 29ویں نمبر کا جو گناہ کبیرہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ خودکشی کرنا۔ اس کا نام کیا ہے؟ خودکشی کرنا۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب دیکھو پاؤڈر لوگ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ ہاں، جو پاؤڈر کو منہ لگائے گا، جو شراب کو منہ لگائے گا تو نتیجہ کہاں پر جا کر پہنچے گا؟ بولو، وہ موت پر آ کر پہنچے گا۔ ان لوگوں کو اس بات کا بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کون سی باتیں؟ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے موت کو گلے لگایا تھا۔ تو یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے 29ویں نمبر کا، جس کا نام ہے خودکشی کرنا۔